اسٹیٹ بینک نے اگلے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کر دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ 7.25 کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے اگلے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ ریاض اینڈی نے میں جوائن کیا۔ ریاض کہیے گا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس سے متعلق؟ جی، مانیٹری پالیسی بیان جاری کر دیا گیا ہے اور جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق جو معاشی بحالی کی جو رفتار تھی وہ بہت تیز ہو گئی تھی۔ انٹرنیشنل پرائسز بڑھ رہی ہیں چیزوں کی اور ملک کی طرف بھی بڑھ رہی تھی، جس کی وجہ سے درآمدات میں تیزی سے اضافہ تھا اور جاری کھاتے جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ بڑھ رہا تھا، اور جس کی وجہ سے اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگے چل کر مہنگائی کے اعشاریے جو ہے وہ آپ کو بلند سطح پہ نظر آئیں گے، جس کو روکنے کے لیے اور ان توقعات کو قابو کرنے کے لیے یہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 18 ماہ سے جو ایک مانیٹری پیسہ دے کر جو گروتھ کو پش دیا جا رہا تھا، اب اسے آہستہ کرنا ہوگا نا۔ یہ بالکل ہی الگ ہوگا جو بجٹ کے اندر اعلان کیا گیا تھا کہ حکومت کا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ کی طرف توجہ دی جائے۔ اب یہ جو بات کی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی دوسری طرف ہے۔ یہاں یہ بات بھی کہنا بڑی مناسب ہوگی کہ ایک طرف وزیر خزانہ یہ بات کہتے آئے ہیں، انہوں نے فیڈریشن میں بھی یہ بات کی تھی کہ اگر کور انفلیشن کم ہوتا ہے، جس میں ہم غذا اور جو تیل کی قیمتیں اگر اس کو نکال دیتے ہیں، اس کے بعد جو انفلیشن ہے وہ اگر کم ہوتا ہے تو شرح سود کم کیا جا سکتا ہے تاکہ معاشی ترقی کو بحال کیا جا سکے، بیکاز ملک کا جو مسئلہ ہے وہ ہے ہی سپلائی سائڈ کا۔ اور اب یہ فیصلہ جو مانیٹری پالیسی کا ہے تو یہ دو چیزیں ایسا لگتا ہے کہ دو ایک پیج پہ نہیں ہے، دونوں کی سمت ایک نہیں ہے۔ بہرحال جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ کہ شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹ اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ تقریباً 15 ماہ کے بعد یہ فیصلہ ہے جس میں اب شرح سود پالیسی ریٹ اسٹیٹ بینک کا 7.25%، 7.25% کر دیا گیا ہے۔ جی اچھا ریاض، یہ کہیے گا کہ کنزیکٹیولی 5 ہم نے دیکھا کہ جو مانیٹری پالیسی کا اعلان کیے گئے 7% پر رکھا، اب اس اضافے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ انویسٹمنٹ پر یا پھر جو اسپینڈنگز ہو رہی ہیں اس پر فرق کس طریقے سے پڑے گا اس کا؟ یہ کہ آلدو ایک بہت بڑی تعداد جو یہ سوچ رہی تھی کہ شرح سود کو برقرار رکھا جائے گا، لیکن ایک اچھا خاصا فیکشن اس طرف یہ آ گیا تھا کہ اس دفعہ شاید ٹوکن انکریز ہو، اور 25 بیسس پوائنٹ اسی طرف ایک اشارہ ہے۔ اور یہ جو اسٹیٹ بینک اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی کہہ رہا ہے کہ 18 مہینے سے جو مانیٹری پش دیا جا رہا تھا گروتھ کے لیے، اب اس سے پیچھ کم کرنا ہوگا۔ تو یہ تو بظاہر خود ہی جواب دے رہا ہے کہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کو سلو ڈاؤن کرنے کی طرف ہے، بیکاز انٹرنیشنل پرائسز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری درآمدات بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو جو یہ دو ایلیمنٹ ہے، اس کی وجہ سے آپ کے ایکسچینج ریٹ کا بھی پریشر آ رہا ہے اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی بڑھ رہا ہے۔ تو اوور آل اپرنٹلی ظاہر ہم نے ایک گو تھرو کیا ابھی ان کا اسٹیٹمنٹ، اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو بجٹ میں اعلان کیا گیا تھا کہ گروتھ کی طرف توجہ ہوگی، اور یہ جو بات ہو رہی ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ آلدو چھوٹا انکریز ہے لیکن ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ جو تیزی ہے اسے روکا جانا بہت ضروری ہے۔ ایسی فیلنگ آ رہی ہے اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھ کر۔ جی اچھا ریاض، یہ بھی کہے گا کہ خاص طور پہ کووڈ کے دنوں میں جب ہم کووڈ سے باہر نکل رہے تھے اور اس دوران بھی کنسٹرکشن سیکٹر کو بڑا ریلیف بھی دیا گیا تھا، اور اسے کہا تھا کہ وابستہ 60 انڈسٹریز ہیں جو چل رہی ہیں، تو اب یہ بھی کافی اٹریکٹیو تھا 7% جو رکھا گیا تھا شرح سود، لیکن اب یہ 7.25 اسے کر دیا گیا ہے۔ تو کنسٹرکشن سیکٹر کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس پر کیا کچھ اثرات اس کے ہو سکتے ہیں؟ کنسٹرکشن سیکٹر آپ کا شرح سود سے زیادہ اس کی جو ان پٹ کاسٹ ہے اس کی وجہ سے پریشر لے رہا ہے۔ ان کے اسٹیل کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 1,80,000 روپے چلی گئی ہے، سیمنٹ بہت مہنگا ہو گیا ہے، اور باقی جو بھی مٹیریل ہے وہ بہت ایکسپینسو ہو گئے۔ تو یہ سپلائی سائڈ کا جو ایشو ہے وہ بہرحال ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے کووڈ کے درمیان میں $5,000 ارب چھاپ کے ڈالا ہے نا، وہ دنیا کی مہنگائی کو بڑھاتا ہے، اس کا ایک امپیکٹ ہماری طرف بھی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن ہمارا بڑا ایشو جو ہے وہ اپنی پروڈکشن، اپنی پیداوار نہ ہونا ہے، اینڈ وہ جو گیپ ہے وہ بالکل ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو
सिर्फ कहना कि कंस्ट्रक्शन इससे इम्पैक्ट लेगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑलरेडी इम्पैक्ट ले रहा है और उसकी बड़ी वजह महंगाई है। और स्टेट बैंक का ये जो स्टांस है इसमें वो महंगाई को ही कंट्रोल करने की तरफ जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, मॉनेटरी मेजर से क्या आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? जो इस वक्त समझ में यही आ रहा है कि हमारा सप्लाई साइड का फिनोमेना है। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया राज एंडी, आपने हमें डिटेल्स दी इससे मुताल्लिक़।